جب آپ کی سرپلس ویٹ تھی، یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس وافر مقدار میں گندم تھی، تو انہوں نے کیا ان کو سوجی کہ یہ جناب مزید اور گندم امپورٹ کریں؟ کیا ان کو اپنا کسان نہیں دکھائی دیا؟ اور آج جب روٹی سستی کر رہے ہیں تو کسان کا تو چولہا اور تندور ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کو بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ جب یہ ویٹ امپورٹ کر رہے تھے، ہم نے باقاعدہ پروگرام کیا تھا، گورنمنٹ کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ مت کریں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ کرائسس آئیں گے، ہمارے پاس سرپلس ویٹ موجود ہے، مت امپورٹ کریں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ لابیز ہیں، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں ہم جرنلسٹ سے، یا ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں کسانوں کی۔ اور کسان تو پاکستان میں خیر ویسے ہی پسا ہوا طبقہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بے زبان ہے کیونکہ اس کی آواز نہیں سنی جاتی۔ اب یہ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ کسانوں نے گندم لگائی ہوئی ہے، اور اگر میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں تو 70% جو ہماری ویٹ کا حصہ ہے وہ پنجاب سے آتا ہے۔ تو اب اس وقت پنجاب جو ہے تقریباً 20 ملین میٹرک ٹن پروڈیوس کیے بیٹھا ہے، اور جو ٹرینڈ ہے اس کے مطابق حکومت کو 40% گندم یعنی 40 لاکھ ٹن تک خریدنی چاہیے۔ لیکن اس وقت سنیریو یہ بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے وہ انتہائی انفارچونیٹ ہے۔ سادہ زبان میں یہ کہ یہ ایک کانٹریکٹ بریچ ہوا ہے، کیونکہ آپ کے کسان نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگائیں گے، وہ کاشتکاری کی ہے، اور ان کا خریدار نہیں، اور وہ خریدار کون ہوتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے۔ تو اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں۔ نہ میں گندم کی کاشتکاری کر رہی ہوں، نہ میں کسان ہوں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ معاشرتی علوم میں ہمیں تو جو مطالعہ پاکستان بتایا گیا تھا، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم کپاس اور گندم، اور تو یہ کیا صرف کتابوں تک ہے؟ یہ صرف ہمارے مطالعہ پاکستان تک ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، زراعت ریڑھ کی ہڈی تھی، ہے اور رہے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، جب جب ہمارے اوپر سینکشنز لگی ہیں، پابندیاں لگی ہیں، تو یہ زراعت ہی ہے جو ہم گھر میں اگاتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، ہمیں باہر سے لینا نہیں پڑتا۔ اور گزشتہ 2 سال سے ہم ویٹ کرائسس میں تھے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا حال ہو گیا تھا کہ روٹی کے لیے اور آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے تھے۔ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہم ایک فصل کر کے تباہ کر رہے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی توڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ مجھے اور تو یہ ایسے ہی لگ رہا ہے ادارے اور ہمارے محکمہ لائف سٹاک، ہماری منسٹریز باقاعدہ اس میں شامل ہیں۔ میرا شوکت صاحب کو پوچھنا ہے کہ کیا کسان رویا نہیں ہے؟ زیادہ فیلنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے روئے نہیں ہیں؟ آپ نے اپنی جو فریاد ہے وہ ایوان بالا تک پہنچائی نہیں ہے؟ کیا آپ کو زیادہ مؤثر ہونا چاہیے تھا، یا آپ نے کیا ہے اور پھر اس کے کیا کہتے ہیں ریپرکاشنز آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں؟ جی، آپ نے یہ بڑی ٹھیک بات کی کہ کسان شاید پورے طریقے سے رویا نہیں، کہ حکومت اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلی دفعہ نون لیگ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اس بات کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ ہم نے ایک خاتون کو یہ خدمت کا موقع دیا ہے، اور سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو دیہات کے اندر ہماری خواتین ڈپرائیوڈ ہیں۔ یہ گندم، بہت ساری چیزیں اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ بہت سارے ہمارے بوڑھے جو ہیں ان کی آنکھوں کے اندر آنے والے آنسو میرے خیال ان کو نظر نہیں آ رہے، بوڑھوں کے آنسو، اور بہت ساری میری مائیں بہنیں ہیں، وہ شاید مریم صاحبہ کو نظر نہیں آ رہی کہ جن کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کے دن تھے ان کے ہاتھوں پہ چھالے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی۔ کسان بیچارہ تو رو پیٹ رہا ہے۔ یہ وہ موسم ہوتا تھا جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی تو دیہات کے اندر میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ اب اتنی مایوسی چھائی ہوئی ہے لوگوں کے گھروں میں، اور پنجابی کا یہ ہے کہ جیسے 70 پڑا ہوا ہوتا ہے، مرگ کسی کی ہو گئی ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر یہ حالات ہیں۔ یہ تو ویساکھی کا تو مطلب ہی ہے نا، ویساکھی کا تو مطلب ہی ہے کہ یہ ہارویسٹ کا ٹائم ہے اور بھنگڑے ڈالے جائیں گے۔ تو ویساکھی ہم لاہور میں تو اپنے گیسٹ کے ساتھ ہالز میں تو منا رہے ہیں، لیکن جو ایکچولی ویساکھی کا مطلب ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رورل ایریاز میں لوگوں کے اوپر سوگ کا سما ہے۔ یہ بالکل، یہ ویساکھی کا جو ایونٹ ہے یہ اٹیچ ہی گندم کی کٹائی کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اور گندم کی کٹائی میں جب ہمارے بوڑھے بزرگ جو ہے
وہ جا کے گندم کی کٹائی کا جو فرسٹ وہ کٹائی کرتے تھے، وہ بیسیکلی ہماری بیساکھی کا آغاز ہوتا تھا، ڈھول بجائے جاتے تھے، وہ ایک اچھا ہمارے کلچرل ایونٹ ہوتے تھے. لیکن یہ کب ہوتا تھا؟ جب اندر سے خوشی ہو. اور جب اندر ہی آپ کے مرے ہوئے مایوسی ہے کہ ہم یہ گندم وہاں سے اٹھائیں گے، نہ ہمارے پاس سٹور ہیں کہ ہم ان کو اپنے سٹور کے اندر رکھ سکیں، نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے فائنانشیل، کیونکہ قرض لینے والے ہمارے دروازوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے جانور بیچے، ہم نے اپنے درخت بیچے ہمارے کھیتوں کے اندر، ہم نے اپنی جمع پونجی لگائی اسی گندم کی فصل کو پکانے میں. اب ہمارے پاس مزید پیسے نہیں ہیں. اب شاید یہ حکومت کسانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ یہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیں اور اپنے بچوں کو بیچ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی سورس نہیں رہ گیا کہ اب ہم اپنے آپ کو بیچیں، اپنے بچوں کو بیچیں. اب مارکیٹ کے اندر گندم کسان بیچارے کی رڑ رہی ہے، اس کو کوئی خریدنے والا موجود نہیں ہے. جو کوئی خریدار ہے وہ سستے داموں خرید رہا ہے. اب جو قومی خزانے سے جو پیسہ خرچ کیا گیا، کروڑوں روپیہ قومی خزانے پہ یہ پیسہ خرچ کیا گیا، فارمر گیدرنگ کی گئی، اور نگران حکومت یہ کریڈٹ لیتی رہی کہ جی ہماری پالیسیز کی وجہ سے، ہمارے اقدامات کی وجہ سے گندم کے کاشتہ رقبے کے اندر 17 لاکھ ایکڑ کا اضافہ ہوا ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ گندم کے کاشتہ رقبے کے اندر آپ نے خود اضافہ کروایا ہے، تو آپ اس وقت کس کیلکولیشنز کی تھیں؟ اور جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اپنا امپورٹ بل کم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ڈالر بچانا چاہتے ہیں، تو کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ اس وقت کسان کی کمر توڑنے کے لیے، کسان کا معاشی قتل کرنے کے لیے آپ ملک کے اندر گندم درآمد کر کے لے کے آ رہے ہیں؟ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چاکلیٹ امپورٹ نہیں کر رہے، چیز امپورٹ نہیں کر رہے اور گندم امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کہاں تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بنیامین نے بہت مجھے خوشی ہے اس بات کی، کیونکہ بات دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے کہ یعنی یہ جان بوجھ کے ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ایڈوائزر کو نہ پتہ ہو، کسی ایک سیاستدان کو نہ پتہ ہو، کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا کوئی نہیں تھا وہاں پہ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھایا گیا، کسان کو نہیں بٹھایا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اب جیسے یوریا کی آپ نے بات کی، وہ مجھے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ جو بندہ آگے بٹھایا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی پہ، اگر اس کا یوریا میں انٹرسٹ ہوگا، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جتنے بھی یہ لوگ ایوان بالا میں، وہ یہ سب نے وہی چیز کی ہے. تو کیا یہ پھر بائی ڈیزائن ہے، جان بوجھ کے کیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. سب کو پتہ ہے، کوئی بھولا نہیں اس ملک کے اندر، کوئی بھولا نہیں. صرف لالچ ہمارا اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ اس لالچ میں آ کر ہم اپنے ملک کو بھی تباہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کے کسان کو بھی لوٹنے سے گریز نہیں کرتے. یہ ایک واحد وہ کسان ہے جب اس کے گھر کے اندر دانے آتے ہیں یا اس کے گھر کے اندر معاشی خوشحالی آتی ہے، تو آپ کا پورا اکنامک سرکل جو ہے وہ بڑی تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک کی آبادی کا سب سے بڑا طبقہ ہے. یہ تقریباً آپ کی آبادی کا 16 کروڑ کسان بنتے ہیں. تو پھر یہ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ 16 کروڑ کی تو پھر بہت زیادہ، 16 کروڑ تو بہت زیادہ لوگ ہیں. ادھر تو آپ کو پتہ ہے کچھ لاکھ سے حکومتیں بدل جاتی ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب ہماری فصل پک کے تیار کھڑی ہے، اوپر سے موسمی حالات آپ کے سامنے آج بھی آپ نے دیکھا، ہم اس کو سنبھالیں یا ہم سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں؟ ہم اپنے جانوروں کو چارہ ڈالیں یا ہم آ کے سڑکوں پہ احتجاج کریں؟ ہمارے سال بھر کی محنت ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے یا ہم نے آ کے احتجاج کرنا ہے؟ کون سے ملک جو ہیں وہ ہر دنیا کا ہر ملک، پوری دنیا اس وقت فوڈ سیکیورٹی پہ فوکس کیے بیٹھی ہے. پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں فوڈ سیکیورٹی کی کیا اہمیت ہے. صرف ہم ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، ہماری حکومتی ملک دشمنی پہ اتری ہوئی ہیں کہ یہ اپنے کسان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. خالد پرویز صاحب، یہ بابوکریسی کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ مجھے بتائیں کہ جو رورل ایریاز ہیں ہمارے، جو ظاہر ہے سارا پنجاب بھی، میرا تو خیال ہے سارا تو پنجاب لاہور نہیں ہے، شہر تو نہیں ہے، دیہات جو ہیں وہاں اس وقت لوگوں کا کیا موڈ ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں، جب بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، کبھی سستی روٹی تو کبھی یہ کریک ڈاؤن، وہ کریک ڈاؤن، تو ان کو نا امیدی، مایوسی ہے. بنیادی چیز ہے جہی پالیسی گورنمنٹ نے ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ. ਮੈਂ ਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਮਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ. ਠੀਕ ਦੇਖੋ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, गंदम नहीं खरीदनी। तो बेसिकली हर चीज़ भी हो रही है, बस डेकोरेशन ही के लिए हो रही है, कॉस्मेटिक के लिए हो रही है। मतलब ऊपर से सुर्खी पाउडर है, आगे से मतलब अंदर से कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। मैं गौरमेंट ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਇਸ ਦਫਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਉਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ 32 लाख टन बाहर से मंगवाई है। और आपको पहले जो टारगेट, आप कह रहे हैं टारगेट अभी नहीं दिया, शुक्र करें, पहले टारगेट दिया था तो खाई में हम, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वादा खिलाफी तो है, लेकिन क्या इनको हिसाब नहीं आता कि 32 लाख टन वहाँ पे बाहर से इंपोर्ट कर ली। ਉਹ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਅਗਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ 2022 ਚ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PR ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲੈਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੰਦਮ ਪੈਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। अच्छा शौकत साहब, ये तो बात घूम फिर के ये आ गई कि किसान के लिए फैसले कर रहे हैं, फैसला साजी कर रहे हैं किसान, बीच में अगर वो तजवीज़ भी दे रहे हैं तो क्या उनकी ऊपर तक ये बात समझी जा रही है या पहुंचती भी है? और क्या अभी मतलब ये जो गंदम पड़ी है, मुझे तो एक्चुअली टेंशन हो रही है कि अगर या तो इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, कोई ख़रीदेगा हमारी गंदम? अच्छा, एक्सपोर्ट का इशू ये है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अगर किसान को बददिल करेंगे तो ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ होगा। अच्छा, अब हमारे मुल्क का बदकिस्मती ये है कि अब हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो अंडर न्यूट्रिशन ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल। पेट भरने के लिए जो वाहिद सोर्स है हमारे पास वो रोटी है। अब वो रोटी भी अगर आप आवाम के हलक से निकाल लेंगे, उससे छीन लेंगे, ये जो अब प्रोसीजर चल रहा है, जो हुकूमत की अब ये पॉलिसी चल रही है, ये तो बुनियादी तौर पर ये चल रही है कि ये रोटी भी छीनना चाहते हैं, क्योंकि ये किसान को बददिल करेंगे, किसान को मायूस करेंगे तो वो गंदम लगाना छोड़ देगा। अब जब गंदम लगाना छोड़ेगा तो फिर लामाला हमारे पास दो सोर्सेज हैं कि या तो हम गंदम इंपोर्ट करें, तो हम गरीब मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट पे अपने डॉलर ज़ाया करें। एक्सपोर्ट में भी हमें ये इशू आ रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ इंडिया की मोनोपोली है और रेट कम है, हमसे कम रेट में वो दुनिया को हमारे जैसी गंदम वो फ़रोख्त भी कर रहा है। तो इसका हल जो है वो यही है कि ये फूड सिक्योरिटी का बेसिक फिनोमेना है और होता भी रहा है हमारे मुल्क में कि हमें जो अपने रिज़र्व्स हैं फूड सिक्योरिटी को 3 साल के लिए मेंटेन करने चाहिए। अब भी हमारे साथ यही होगा कि किसान से ये औने पौने गंदम खरीदेंगे, औने पौने गंदम खरीद के फिर यही जाके किसी न किसी जगह पे स्टोर हो जाएगी, मुल्क के अंदर गंदम की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और फिर ये कहेंगे जी हम अपनी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर अपनी जेबें भरेंगे। ये सारा सर्कल जो है ये जेबें भरने का है, ये लूट मार का है और ये कमाई करने का है। हमारा तमाम का तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये डहाक पे चल रहा है।